أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن کا سفر اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید اول اشرف بخاری۔ ناظرین، کسی بھی قوم کی تہذیب اور ثقافت ہی اس کی پہچان ہوا کرتی ہے۔ جو قوم اپنی ثقافت کو کھو دے یقیناً وہ اپنی پہچان کو کھو دیتی ہے، اور اسی پہچان کو جاری رکھنے کے لیے، اسے قائم رکھنے کے لیے تعلیم یافتہ افراد کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو بہترین تعلیمی نصاب کو آگے لے کر آتے ہیں اور جو معاشرے میں پازیٹیو امپیکٹ کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اور آج کے ہمارے پروگرام میں ہم نے اپنے جو اس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ یقیناً تعلیمی نصاب کے اوپر ہے، اور جو ہمارے آج پروگرام کی جو زینت بنے ہیں کہ جن کے الفاظ میں اتنی نرمی، جن کی گفتگو میں اتنی شائستگی، بہت ہی ان کی علمی کاوشیں ہیں، بہت سی یونیورسٹیوں کے وہ سربراہ رہے ہیں، ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ریکٹر آف انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد ڈاکٹر معصوم یاسین زئی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ سر، آپ نے اپنے اتنے قیمتی وقت سے ویلکم۔ جو ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ یقیناً ہمارے ناظرین کے لیے آپ نے جو ہے یہ وقت نکالا، اور ہم آپ کے بہت ہی ممنون ہیں۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، قرآن پاک کے سفر کی طرف بھی ہم آئیں گے۔ تھوڑا سا اپنے تعلیمی سفر کے بارے میں بتائیے گا سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر معصوم یاسین زئی میرا نام، اور ابتدائی ساری تعلیم میری بلوچستان سے ہے، بلوچستان کے ایک گاؤں سے ہے، اور پھر اس کے بعد بلوچستان کے جو ہائر ایجوکیشن کے تعلیمی ادارے ہیں، کالجز ہیں اور یونیورسٹی ہے، اور پھر وہاں سے میرا انگلینڈ جانا پی ایچ ڈی کے لیے، پھر واپس آنا یونیورسٹی آف بلوچستان کو جوائن کرنا، وہاں پہ اپنی تعلیمی جو سلسلہ ہے کیمسٹری اور بائیو کیمسٹری میں اس کو پرسو کرنا، اور پھر اس دوران میں میری 4 پوسٹ ڈاکٹریٹس ہیں، 4 مختلف ممالک سے ہیں، وہ بھی ریسرچ کے حوالے سے ایک بہت بڑا یعنی ایک وہ ہے جو میں بلوچستان کے لیے کر سکا ہوں، یا وہاں پہ ریسرچ اور ریسرچ کے اوپر بیسڈ جو وہ ہے وہ کرنے کے لیے میں نے جتنی کاوشیں کی ہیں اس میں یہ جو ہے یہ ایک مائل سٹون ہے۔ پھر اس کے بعد میرا قائد اعظم یونیورسٹی آف بلوچستان کا وائس چانسلر بننا، اور پھر وہاں سے آنا قائد اعظم یونیورسٹی کا وائس چانسلر بننا، اور پھر قائد اعظم یونیورسٹی کے بعد انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کا ریکٹر، جہاں میں پچھلے 7 سال سے اپنی خدمات جو ہے وہ دے رہا ہوں اس یونیورسٹی کو۔ تو یہ وہ جو ہے وہ میرا سفر ہے جو میں نے ابتدا سے جو جاری رکھا، اور پھر یہ ہے کہ آج تک وہ جاری و ساری ہے۔ تو اس دوران میں یہ ہے کہ مختلف مواقع کے اوپر مجھے مختلف ممالک میں لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا موقع ملا۔ ہارڈلی دنیا میں کوئی ایسا ملک ہے جہاں میں نہ گیا ہوں۔ بہت سارے ممالک میں نے کام کیا ہے، بہت سارے ممالک میں نے کانفرنسز کی ہیں، اپنے جو پریزنٹیشنز جو ہیں وہ دی ہیں۔ تو میں بیسیکلی ہوں تو ایک سائنٹسٹ، لیکن آج کل چونکہ سائنس کے ساتھ ساتھ مجھے ایڈمنسٹریشن کو بھی دیکھنا ہے، تو تھوڑی سی میری توجہ جو ہے وہ سپلٹ وہ ہو گئی ہے۔ لیکن اب بھی میرے لیے میرے جو پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ کام کر رہے ہیں الحمدللہ۔ 2017، 18 اور 19 میں اگر آن دی ایوریج دیکھا جائے تو 7-8 میری پبلیکیشنز انٹرنیشنل آ رہی ہیں۔ تو ویسے تو یہ کہ لمبی اس کی لسٹ ہے ابتدا سے لے کر آج تک، لیکن یہ کہ پچھلے سالوں میں بھی باوجود اس کے کہ میں مصروف بہت زیادہ ہوں، لیکن اس کے باوجود میں نے اس کو نہیں چھوڑا، اس فیلڈ کو نہیں چھوڑا ہے۔ ماشاءاللہ سر، بہت بڑی موٹیویشن ہے یہ ہمارے لیے، اور ہمارے باقی جتنے بھی اسٹوڈنٹس آپ کو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ سنتے ہیں۔ تو گفتگو کا سر آغاز کریں گے اس سوال کے ساتھ کہ جو دینی اور دنیاوی جو علوم ہیں اس کے بنیادی خد و خال کیا ہیں؟ ان کے اوپر تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیے اور ہمیں بتائیں۔ دیکھیں، اب میں اس سٹیج کے اوپر آ کر میں تھوڑا سا افسوس بھی کرتا ہوں، اپنے اوپر بھی مجھے وہ تھوڑا سا افسوس آتا ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ کاش میں دینی علم بھی حاصل کرتا۔ دنیاوی علم میں تو میں نے اپنی ساری زندگی لگا لی، کاش میں دینی علم بھی حاصل کرتا تو میرے معاملات جو ہیں وہ کتنے خوبصورت ہوتے۔
اب یہی وہ فرق ہے. یہاں سے یہ ایک بات سے میں آپ کو وہ جو ہے اس پہ اپنی پوری ڈسکشن کو بیس اس پہ کروں گا. ہمارے معاملات کیسے بہتر ہوں. ہمارا جو دین ہے اللہ پاک نے ہمیں ایک بہت ہی پیارا دین دیا ہوا ہے. یہ دین ہے, یہ ایک ریلیجن نہیں ہے. اسلام جو ہے یہ ایک صرف کچھ ریچولز کا نام نہیں ہے, یہ پورا دین ہے. اس میں زندگی کے گزارنے کا, اس دنیا میں رہنے کا ایک پورے کا پورا ایک ضابطہ جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے. تو اب ہمارے دین کے اندر جہاں اس کے ریچولز ہیں, جو عبادات ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ عبادات آپ کو اور اللہ اور اس کے بندے کے درمیان جو تعلق کو بناتے ہیں وہ انہی احکامات کے ذریعے اظہار کرتا ہے. اور وہ جو اللہ کا بندہ ہے اور یہ ہے کہ ان احکامات کو اپنی زندگیوں میں لاتا ہے, ان عبادات کو وہ کرتا ہے. اس سے اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان ایک تعلق جڑ جاتا ہے. لیکن ہمارا دین جو ہے وہ سب سے زیادہ ایمفسس معاملات کے اوپر ڈال رہا ہے. 90% معاملات ہیں اور 10% جو ہیں وہ ریچول ہیں, عبادات ہیں. وہ جو 90% ہمارے معاملات ہیں, وہ معاملات ہمارے کس طرح سے بہتر ہو جائیں. وہ ان معاملات میں آپ کی معیشت بھی آ جاتی ہے, آپ کی سوسائٹی بھی آ جاتی ہے, آپ کا یعنی سب کچھ جو تعلق ہے آپ کے اپنے بچے, اپنی گھر والی اور اپنے خاندان سے, اپنے ہمسائے سے تعلق, اپنے ملک میں تعلق, بین الاقوامی دنیا کے ساتھ آپ کے تعلقات, یہ سب اس کی گرفت میں وہ آ جاتے ہیں, ان معاملات کی گرفت میں کہ آپ نے یہ معاملات کیسے کرنے ہیں. اب جو میں نے جو پہلے ابتدا میں بات کی کہ آج مجھے یہ افسوس ہو رہا ہے کہ کاش میرے پاس دینی علم بھی ہوتا تو میں کتنے خوبصورت معاملات کرتا. ہمارے ہاں اگر آج آپ یہ دیکھ لیں تو میں تھوڑی سی پکچر پاکستان کے جو ہے وہ اس میں کانٹیکسٹ میں بات کروں گا. یہاں کے کانٹیکسٹ میں دیکھو, ایک ڈاکٹر معصوم ہے جس نے ابتدا سے لے کر آج تک ساری زندگی گزاری عصری تعلیم میں گزاری. میں نے یہ دنیاوی تعلیم کے اندر اپنی ساری زندگی جو ہے وہ گزار دی. میں نے دین کا علم حاصل اس طرح سے نہیں کیا جس طرح سے ایک دین کا علم حاصل کرنا ہوتا ہے, میں اس کی وہ بات کر رہا ہوں. اب یہ ہے کہ اس اپنی پریکٹیکل لائف میں جہاں میں نے پھر دین کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھا اور اس کو پریکٹس کرتا گیا تو تھوڑی بہت میں کم از کم یہ جو ہے اس دین کی مجھے دین فہمی جو ہے وہ ہو گئی ہے. لیکن یہ کہ ہر کوئی اس طرح نہیں ہوتا. جو دنیاوی تعلیم میں چلا جاتا ہے وہ اس میں ڈیپلی چلا جاتا ہے. لیکن اس کے دوسری طرف اگر آپ پکچر دیکھ لیں, ہماری اس ملک کے اندر بہت سارے علماء کرام ہیں, یعنی دین کے جو ایکسپرٹس ہیں, اسکالرز ہیں اور دینی مدارس ہیں. ہمارے دینی مدارس کے اندر آج بھی 22 لاکھ طلباء جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. یہ سب جو اس دینی درسگاہ سے نکلتے ہیں, اس دینی درسگاہ سے نکل کر وہ دینی تعلیم تو حاصل کرتے ہیں لیکن ان کے پاس دنیاوی علم جو ہے وہ نہیں ہوتا, وہ دنیاوی علم حاصل نہیں کرتے. اب ڈاکٹر معصوم اس ڈائریکشن میں جا رہا ہے, جو دینی علماء کرام ہیں وہ اس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. میں صبح سے لے کر شام تک معاملات کرتا ہوں لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ دین کی روشنی میں معاملات ہونے کیسے چاہیے. اب جو میرا جو علماء کرام ہیں بہت محترم ہیں ہمارے لیے, جو یہ جانتے ہیں کہ دین کی روشنی میں معاملات کیسے ہونے چاہیے, انفارچونیٹلی وہ معاملات کرتے نہیں ہیں, ان سے واسطہ نہیں پڑتا. لہٰذا ہمارے درمیان سے فرق جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. جب تک ہم ان دونوں کو قریب نہیں لائیں گے کہ اس کا امپیکٹ اس کے اوپر ہوگا, یعنی جب تک دین کا امپیکٹ دنیا کے اوپر نہیں آتا تب تک آپ کے معاملات جو ہیں وہ بہتر نہیں ہو سکتے. آج ہم بات تو کرتے ہیں, ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں. ریاست مدینہ کا جو بیس ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر بیسڈ ہے, اس کی سیرت کے اوپر بیسڈ ہے, اس کے اخلاق کے اوپر بیسڈ ہے, اس کے معاملات کے اوپر بیسڈ ہے. یہ سب کچھ اس کے اوپر بیسڈ ہے. ہم نے اچھا وہ امپیکٹ کیسے ہوا, کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اس پر امپیکٹ ہوا اور وہاں پر معاملات ایسے کر کے اٹھے اور پوری دنیا کے اوپر وہ چھا گئے. بے شک ہم نے یہی چیز, آج مجھے خوشی ہے
کہ ہمارے حکمران بھی یہی بات کرتے ہیں، ہماری حکومت بھی یہ بات کرتی ہے کہ ہم یعنی جو ہے وہ ریاست مدینہ کے طرز کے اوپر پاکستان کو بیس کریں گے، اپنے معاملات کو اس کے اوپر بیس کریں گے۔ جس دن آپ نے اس دین کا امپیکٹ یہاں کے معاملات کے اوپر کر دیا تو یہ جو ہے جوک در جوک جس کھڑکی سے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، اس دین کو دیکھ رہے ہیں، وہ جوک در جوک اس دین کے اندر داخل ہوں گے اور آپ ایک مثال بن جائیں گے، پوری دنیا کے لیے ایک مثال بن جائیں گے۔ اور یہاں پر بھی معاملات اتنے خوبصورت ہو جائیں گے، اتنے خوبصورت ہو جائیں گے کہ آپ کو میں بتا نہیں سکتا کہ دین کی روشنی میں جو معاملات کرے گا۔ اب اگر آج ڈاکٹر معصوم جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اگر ڈاکٹر معصوم سیرت کا بھی طالب علم ہوتا، اگر یہ فقہ کا بھی طالب علم ہوتا، اگر یہ قرآن کا بھی ماہر ہوتا اور آپ کے سامنے بیٹھتا اور وہ اس یونیورسٹی کو چلاتا تو کتنے خوبصورت انداز میں وہ چلاتا، کتنے خوبصورت انداز میں وہ یہ معاملات کرتا۔ تو دونوں کے درمیان یہ جو فرق ہے وہ یہ ہے، اور دونوں کے درمیان اس فرق کو مٹا کر ہم اپنے معاشرے کو کس طرح اٹھا سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ، بالکل صحیح فرمایا آپ نے سر۔ اور جو آپ نے جن معاملات کا ذکر کیا اسی کی کمی تو ہمارے تعلیمی نصاب میں دیکھنے کو آتی ہے۔ 90% جس چیز نے گھیرا ہوا ہے ہمیں انہی چیز کو معاشرے کو دکھانا چاہیے، تو اسی میں ہم دیکھتے ہیں کمی ہے۔ تو یہ کیسے ضرورت کو پورا کیا جا سکتا ہے؟ کیا دینی طبقے کو بھی کہا جائے کہ وہ جو ہے عبادات کے علاوہ معاملات کی طرف بھی آئیں، اور اسی طرح اگر دنیاوی علوم جو لوگ حاصل کر رہے ہیں، جو اسٹوڈنٹ انجینئر ڈاکٹرز بن رہے ہیں، سائنسدان بن رہے ہیں ایون کے، تو وہ بھی معاملات کی جو ہے اس میں بہت ہی پیچھے ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ دیکھیں، میں پھر یہ کہوں گا، اللہ پاک ہماری حکومت کو جو یہ بات کر رہی ہے، اللہ پاک ان کو اس میں کامیابی دے دے۔ آج ہماری حکومت یہ بات کر رہی ہے کہ ہم یکساں نصاب تعلیم لائیں گے۔ اب ہمارے ملک کے اندر تھوڑی سی نظر دوڑائیے اس کے اوپر، ہمارے پاس کیا ہے؟ ایک ہمارے پاس گورنمنٹ کے سکولز اور کالجز ہیں جہاں پہ یعنی پبلک سیکٹر ہے۔ دوسرے ہمارے جو لوگ ہیں وہ پرائیویٹ سکول اور کالجز کے اندر ہیں۔ جو پرائیویٹ سکولز ہیں آپ کے پاس سٹی ہے، بیکن ہے، روٹس ہے، بلا بلا بلا، یہ سارے یعنی اس میں بھی دو طبقات ہیں، ایک وہ مڈل کلاس کو وہ کرتا ہے، ایک اپر کلاس کو اس کی ضرورت کو پوری کرتا ہے۔ یہ سب جو ہیں یہ موجود ہیں۔ پھر تیسری آپ کے پاس جو ہے وہ یہاں پر مدارس موجود ہیں، مدارس کے اندر 22 لاکھ طلباء جو ہیں وہ موجود ہیں۔ حکومت یہ آج بات کرتی ہے کہ ہم یکساں نصاب تعلیم کو لائیں گے۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ آپ ایک قوم کو بنانے کے لیے آپ نے ایک قدم اٹھایا ہے، ایک سوچ کو بنانے کے لیے قدم اٹھایا ہے۔ آج اگر آپ مدرسے کے طالب علم ہو اور میں اگر روٹس سکول کا طالب علم ہوں یا میں بیکن ہاؤس کا طالب علم ہوں، میری اور تیری زبان علیحدہ ہے۔ تو کچھ اور زبان بولتا ہے، میں کچھ اور زبان بولتا ہوں۔ تو کچھ اور سوچتا ہے، میں کچھ اور سوچتا ہوں۔ کیسے ہماری زبان ایک ہو جائے، کیسے ہماری سوچ ایک ہو جائے، کیسے ہمارا مقصد جو ہے وہ ایک ہو جائے، گول ایک ہو جائے، ٹارگٹ ہمارا ایک ہو جائے۔ اس کے لیے حکومت نے یہ بیڑا اٹھایا اور ابھی وہ اس کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں۔ کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی بھی مشکل نہیں ہے اس میں یہ کرنے کے لیے۔ اگر حکومت جو ہے وہ صدق دل سے اس کے اوپر لگ جائے، یہ ممکن ہے، ہم کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہم نے اس کو کیا، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ پاکستانی قوم ایک قوم بن جائے گی، ایک سوچ بن جائے گی۔ کیا کرنا ہے ہمیں؟ صرف اتنا ہے، ان سب کو لانے کے لیے صرف سب سے پہلے ایک فارمولے کے اوپر عمل کرو، اور وہ یہ ہے کہ کسی کو چھیڑو مت۔ ہم نے نہیں چھیڑنا۔ مدارس والے پڑھاتے ہیں، اپنے درس نظامی کو پڑھا لینے دو ان کو، جس انداز سے وہ کر رہے ہیں کچھ مت چھیڑنا ان کو، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ان سے یہ چیز جو ہے وہ کریں کہ مدارس جو ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کو دنیاوی علم بھی دے دیں۔ آپ نے میٹرک کا ایک لیول ڈٹرمن کرنا ہے، آپ سب سے پہلے کور سبجیکٹس آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ میٹرک میں میرے یہ 4 کور سبجیکٹس ہیں۔ اس میں یہ سائنس ہے، یہ ریاضی ہے، یہ انگلش ہے اور یہ سوشل سٹڈیز ہیں۔ اور ان کا یہ میں نے کریکلم ڈیولپ کیا ہے۔ کریکلم نیشنل لیول کے اوپر ڈیولپ ہو، اور وہ درسی کتاب کے اوپر بیسڈ نہ ہو، وہ نیشنل لیول کے اوپر کریکلم کو ڈٹرمن کر لیں کہ یہ ہمارا کریکلم ہونا چاہیے میٹرک کے لیول کا اوپر۔ آپ مدرسے سے آتے ہو، آپ کو مدرسے کے اندر حکومت وقت
جتنا آپ کو سپورٹ کر سکتی ہے آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے، وہاں ایک بہتر ٹیچنگ لرننگ کا ماحول دینے کے لیے جتنی حکومت ہیلپ کر سکتی ہے وہ ضرور کرے، تاکہ مدرسے اپنے اسٹوڈنٹس کو اٹھائیں، پرائیویٹ سکولز اپنے اسٹوڈنٹس کو اٹھائیں، پبلک سیکٹر اپنے سسٹم کو اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ 10 سال کے بعد ایک بچہ گورنمنٹ لیول کے اوپر ان سب کی ایویلویشن ہو، اور وہ کس بھی چیز کے اوپر ہو، وہ کریکلم کے اوپر ہو، وہ درسی کتب کے اوپر نہ ہو، وہ بکس کے اوپر نہ ہو، وہ کریکلم کے اوپر ہو کہ میں اس بچے کے اندر یہ لیول دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر وہ اس لیول کے اوپر پورا اترتا ہے تو اس کو نیکسٹ گریڈ میں آپ شفٹ کر لیں، اور یہی چیز جو ہے یہ ہمیں کرنا ہے، اور حکومت وقت نے اس کا بیڑا اٹھایا ہے۔ ہم نہ صرف ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ ہماری جس سٹیج کے اوپر ان کو ضرورت پڑی ہم ان کی ہیلپ بھی کریں گے، یونیورسٹیوں سے ہم ان کے لیے جتنا بھی کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں گے، اور انشاءاللہ اگر ہم نے یہ کیا، اب کیا ہوگا اس کے نتیجے میں؟ 22 لاکھ طلباء جو مدارس کے اندر ہیں، وہ 22 لاکھ طلباء اگر فارغ ہونے کے بعد، یعنی میٹرک کیا، کالج لیول سے فارغ ہو گئے، وہاں سے آپ ان کے لیے ڈٹرمن کر لیں آپ نے مذہبی اسکالر بننا ہے، آپ کو اس یونیورسٹی میں جانا ہوگا، آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، آپ کی لائن یہ ہے، آپ نے انجینئر بننا ہے، کمپیٹ کر لیں، آپ کی لائن یہ ہے۔ ایک انجینئر جو دین کے اس سے مزین ہوگا، جس کو پورا دینی علم ہوگا، وہ انجینئرنگ کے کتنے خوبصورت معاملات کرے گا۔ ابھی میرے پاس ترکی کے وزیر آئے تھے، وزیر مذہبی امور آئے تھے، وہ استنبول کے اندر انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی بنانا چاہ رہے ہیں۔ مجھ سے آ کر اس نے ایک سوال کیا، کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس انجینئرنگ کی فیکلٹی بھی ہے؟ میں نے کہا یس ہمارے پاس ہے۔ تو کہا کہ آپ ان کو انجینئرنگ سے ریلیٹڈ فقہ بھی پڑھاتے ہو؟ میں نے کہا میں فقہ تو نہیں پڑھاتا ان کو، وہ تو انجینئرنگ کی فیکلٹی جو انجینئرنگ کاؤنسل کا کورس ہے صرف وہ کرتے ہیں۔ تو ایک سوال اس نے مجھ سے کیا جس نے میرے ذہن کے اندر بہت سارے سوال پیدا کر دی۔ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب پھر آپ کیسے یہ یقین کر سکتے ہو کہ جب وہ آپ کی یونیورسٹی سے فارغ ہو کے جب پریکٹیکل لائف میں جائے گا تو وہ انجینئرنگ کے معاملات جو ہیں وہ دین کی روشنی میں کرے گا؟ کیسے آپ یہ جو ہے آپ کو کیسے تسکین ہوتی ہے، آپ کو کیسے تسلی وہ ہو سکتی ہے؟ عالم دین بھی ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے۔ اب یہ اس نے میرے ذہن کے اندر یہ سوال چھوڑ دیے، اور میں اس بات کے اوپر اپنی قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ اب بھی وقت ہے، آئیں ایک قوم بن جائیں، آئیں ایک سوچ بن جائیں، اور اس طرح سے اپنے دین کو ساتھ لے کر، اپنے دین کو لے کر دنیا کو ساتھ لے کے چلیں۔ جب ان دونوں کو ہم ایک ساتھ لے کے چلیں گے انشاءاللہ اس ملک کے معاملات بدل جائیں گے۔ پھر آپ کو کسی کو یہ کہنا نہیں پڑے گا، ڈنڈا نہیں استعمال کرنے پڑے گی، آپ کو نیب کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو ٹیکس کے لیے کسی علیحدہ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لوگ خود جانتے ہوں گے کہ یہ میری رسپانسبلٹی ہے، میرا دین مجھ سے یہ تقاضا کرتا ہے، میں نے معاشرے کے لیے یہ کرنا ہے، میں نے غریبوں کے لیے یہ کرنا ہے، میں نے ہمسایوں کے لیے یہ کرنا ہے، میں نے اپنے ملک کے لیے یہ کرنا ہے۔ تو یہ سب کچھ جو ہے پاسبل ہے۔ جی ناظرین، بہت ہی دلچسپ گفتگو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، یہاں ہم لیں گے چھوٹی سی بریک، وی ول بی رائٹ بیک۔ إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ جی ناظرین، ویلکم بیک۔ ڈاکٹر صاحب سے بہت ہی خوبصورت گفتگو جاری ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ بنیادی جو فرق دونوں نصاب کے درمیان جب سے شروع ہوا، اس کی وجہ کیا تھی، اور یہ کیسے اچانک دینی اور دنیاوی نصاب کے درمیان میں اختلاف دیکھنے کو ملتا ہے، اور آج اس کو اکٹھا کرنے کے لیے اتنی مشکل درپیش آ رہی ہے؟ دیکھیں، اگر ہم آج سے 200-250 سال پہلے چلے جائیں تو ہمارے پاس یہی جو دینی درسگاہیں تھیں یہی تھی موجود کہ جس سے ہمارے سائنٹسٹ بھی نکلتے تھے، ہمارے ہسٹورینز بھی نکلتے تھے، ہمارے فلاسفرز بھی اسی سے نکلتے تھے، ہمارے دینی عالم بھی اسی سے نکلتے تھے۔ یہ سب یہیں سے وہ جب سے انگریز جو تھا، جب وہ اس سب کانٹیننٹ کے اندر آیا، اس نے یہ کوشش کی، اور باقی جگہوں پہ اوپر بھی اسی طرح کی کوششیں ہوئی، اور انہوں نے اسکول کو مدرسے سے الگ کر دیا۔ جب سے اسکول جو ہے وہ مدرسے سے الگ ہو گیا،
ہماری خرابی کی جو ابتدا ہے وہ اینٹ ہے خرابی کی، وہ وہیں پہ ہی رکھی گئی. ہمیں تقسیم کیا گیا، ہمارے اندر دو کلاسز بنا لی، ایک مسٹر کو اور ایک عالم کو. یہ دونوں کو مسٹر ملا اور مسٹر جو وہ ہے، اس میں فرق جو ہے وہ آنے لگ گیا. ورنہ تو آپ 200 سال پہلے دیکھیں، ہماری یہی درسگاہوں نے ایسے اس سے پہلے جو تھے وہ ایسے اسکالرس پیدا کیے، ایسے کیمسٹ پیدا کیے، ایسے فزسسٹ پیدا کیے، ایسے میتھمیٹیشنز پیدا کیے کہ جن کی کتابوں سے آج بھی ویسٹ کی لائبریریز میں ان سے استفادہ کیا جاتا ہے، انہی کتابوں سے استفادہ کیا جاتا ہے. وہ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ کیا اس وقت کوئی اس طرح کے سکولز تھے؟ کیا اس وقت اس طرح کی یونیورسٹیاں تھیں؟ نہیں، وہ دینی دستگاہیں تھی جس میں اسی طرح کی تعلیم دی جاتی تھی. اچھا، وہ جب اپنے معاملات کے اوپر آتے تھے، ان کے معاملات ایسے خوبصورت ہوتے تھے دین کی روشنی میں. آپ یہ جائیں، یہ جو انڈونیشیا کے جزیرے ہیں، جو یہ بڑے بڑے جزیرے ہیں، ان بڑے جزیروں میں مسلمان سیاح گئے تھے. وہ مسلمان سیاح انہی درسگاہوں سے فارغ التحصیل تھے. وہ دینی عالم بھی تھے، ایٹ دا سیم ٹائم وہ ہسٹورین بھی تھے، وہ جیوگرافسٹ بھی تھے، وہ میتھمیٹیشین بھی تھے، وہ جو ہے وہ ان کے پاس دوسرا فن بھی وہ تھا. تو وہاں جب گئے، جب انہوں نے اپنے معاملات کیے دین کی روشنی میں، لوگوں نے کہا کہ یہ کتنا پیارا دین ہے جس کے معاملات اتنے خوبصورت ہیں. تو یہ جو مسلمان ہوئے یہ سب ان کی بدولت مسلمان ہوئے. تو آج جو ہم نے یہ جو فرق اس کے اندر وہ ڈالا، جب ہم نے ان دونوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیا تو ہماری مشکلات جو ہیں وہ بڑھ گئیں. ہم عصری تعلیم کی طرف آ گئے اور دینی تعلیم کی طرف آ گئے. ورنہ تو اگر ان دونوں کو ایک ساتھ ہم یہ کر دیں کہ ہمارا دین کا امپیکٹ ہماری عصری تعلیم کے اوپر وہ ہو، تو پھر ہمارے جو معاملات ہیں، جو ہم کر رہے ہیں، جو ہماری معیشت ہے، اس میں کسی میں بھی کوئی فرق نہیں آ سکتا. بات وہیں پہ آ کر وہ رک جاتی ہے کہ ان دونوں کو املگمیٹ کر دو، ان دونوں کو ایک دوسرے کے قریب لاؤ، ان دونوں کو ایک دوسرے میں مرج کر دو، اور سب کے سب جو ہیں وہ دین سے مزین ہو کے اسکالر بھی بن جائیں، وہ دین سے مزین ہو کے پروفیسر بھی بن جائے، وہ دین سے مزین ہو کے ایک سائنٹسٹ بھی بن جائے. سب کچھ جو ہے وہ اس دین، یعنی یہ دین ہر ایک کے ساتھ جڑا ہوا ہو. پھر آپ اگر مدینہ کی ریاست کی بات کریں گے تو وہ بھی مشکل کام نہیں ہے. آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اخلاق کی بات کریں گے تو وہ بھی مشکل نہیں ہے. آپ سب کچھ اچیو کر سکتے ہو. بالکل، ماشاءاللہ، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر آپ. اور اسی طرح اگر دیکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ اکثر جو ایک طبقہ اپنے بیٹے کو عالم دین بنانا چاہتا ہے، جس طرح بھی آپ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میں چاہتا تھا کہ میں بھی مطلب دینی تعلیم اس طریقے سے پڑھتا، اور ماشاءاللہ آج تو اسی طرح آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ سائنسدان بنے، سب کچھ کریں، لیکن جب دین کی فیلڈ میں آتے ہیں تو پھر وہ عالم ہی کی فیلڈ پہ چل پڑتے ہیں. بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ انجینئر بنے. آپ نے اپنی گفتگو میں ذکر کیا ہے کہ ہمیں وہ چیزیں ساری جو ہے سیٹ کرنی ہے کہ دین بھی پڑھا ہے لیکن دنیاوی علوم کو رکھتے ہوئے فخر سے کہہ سکے کہ میں عالم بھی ہوں اور میں انجینئر بھی ہوں، میں ڈاکٹر بھی ہوں. تو کمی سر اس چیز کی دیکھنے میں آتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں شاید المیہ یہی ہے کہ بہت مشکل ہے سر کہ عالم دین جو ہے صرف اس کو مخصوص کر دیا گیا ہے. اس کو دنیاوی فیلڈ کی طرف آنے کے لیے نا مدرسے سے نکل کے وہ گیٹس نیٹس ایسے ٹیسٹ آ گئے ہیں سر ایون کہ وہ دے ہی نہیں سکتا. میں آپ کو یہ ایک عجیب وہ ہے، انسان اپنے زندگی میں عجیب تجربات کرتا ہے. میں چونکہ سائنٹسٹ ہوں، مجھے وہ تجسس سا رہتا ہے کہ یہ کیسے کام کرے گا، یہ کیسے ہونا چاہیے، یہ کیسے ہونا چاہیے. ایک دن میں اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے کہیں سے وہ پتہ چلا کہ آج کل یہ وفاق المدارس کے امتحانات ہو رہے ہیں، وفاق المدارس کے امتحانات ہو رہے ہیں. میں نے کہا کہ ذرا میں جا کر تو دیکھ لوں کہ یہ مدارس کے امتحانات پھر کیسے ہوتے ہیں. ہم نے تو اپنے امتحانات دیکھے ہیں. میں نے اپنے اس سے کہا، کسی کو بھی نہیں بتایا، کسی کو انفارم نہیں کیا کہ میں نکلا. میں نے کہا مجھے کسی مدرسے میں لے جاؤ جو وفاق کا کوئی مدرسہ ہو یہاں پر، تاکہ میں وہاں پر یہ دیکھ لوں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کس طرح کر رہے ہیں. میں گیا، یہ F8 تھا کہ G8 تھا، اس میں ایک مدرسہ تھا. ڈرائیور اور میرا سیکٹری مجھے وہاں پہ لے گیا. تو میں وہاں پہ وہ جیسے اترا،
انفارچونیٹلی میں تو کسی کو بتانا نہیں چاہ رہا تھا، جیسے میں انٹر ہوا تو اس کا جو محتمم اعلیٰ تھا اس کی نظر میرے اوپر پڑ گئی. اب یہاں پہ ڈاکٹر معصوم انٹرنیشنل یونیورسٹی کا ریکٹر سب جانتے ہیں. تو وہ ایک دم آگے بڑھا، ڈاکٹر صاحب آئیں بیٹھے ڈاکٹر صاحب. میں نے کہا میں بیٹھنے کے لیے نہیں آیا، میں آپ کا امتحان دیکھنے آیا ہوں. کہتا ہے کہ وہ بھی آپ کو دکھا دیں گے، آپ چائے تو پی لیں، جوس تو پی لیں. میں نے کہا نہیں، مجھے امتحانی ہال لے جائیں. وہ سیدھا مجھے لے گیا، وہ آگے میں پیچھے جا رہا ہوں، وہ مجھے مسجد کے اندر لے گیا. اب مسجد میں میں دیکھتا ہوں پوری جو صفیں ہیں، ہر صف کے اوپر ایک لائن قطار بنی ہوئی ہے. وہاں جب میں گیا تو سٹوڈنٹس جو ہیں آرام سے اپنا پیپر جو ہے وہ حل کر رہے ہیں. سٹوڈنٹس کو میں نے دیکھا کہ سب کی نظریں جو ہیں وہ اپنے پرچے کے اوپر مرکوز، کوئی نہ آگے دیکھ رہا ہے، نہ پیچھے دیکھ رہا ہے، نہ سائڈ پہ دیکھ رہا ہے. آرام سے وہ انویجیلیٹرز جو ہیں وہ 2-4 وہ قطاروں میں اس طرح وہ جا رہے ہیں. میں نے پیپر اٹھایا، کوئی انگریزی کا پرچہ حل کر رہا ہے، کوئی ریاضی کر رہا ہے، کوئی اصول الدین کا کوئی پیپر ہے، کوئی فقہ کر رہا ہے، کوئی وہ. بابا یہ پرچے کہاں سے بن کر آتے ہیں؟ یہ ہمارے ملتان سے، وفاق سے بن کر آتے ہیں. کون لاتا ہے ان کو؟ کس طرح کا نظام ہے؟ وہ پورا نظام انہوں نے سمجھایا. یہ رول نمبر کون لگاتا ہے؟ رول نمبر سلپ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ سب وہیں سے آتے ہیں. یہ پرچے کا ایک وہ کٹا ہوا جو ہے یہ کہاں کہ یہ تو فکٹیشیس رول نمبرز ہمارے لگتے ہیں. یہ آخر میں وفاق کو جو پتا ہوتا ہے کہ کس کا رول نمبر اس کے ساتھ وہ میچ کرتا ہے، اور وہ فکٹیشیس رول نمبرز کو اوریجنل رول نمبرز میں پھر کنورٹ کر دیتے ہیں. اب یہ ساری چیزیں میں نے کہا جب پرچہ ختم ہو ٹائم کون دیکھتا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر ان انویجیلیٹرز کے علاوہ یہاں پر انسپیکٹرز ہیں، وہ انسپیکٹرز ٹائم کو دیکھتے ہیں. یہ سب کچھ دیکھ کر میری آنکھیں کھل گئی کہ مدارس یہ کر رہے ہیں. یعنی ایگزیکٹلی اس طرح منظم انداز میں ہم بھی نہیں کر سکتے اپنے تعلیمی اداروں میں جو یہ کر رہے ہیں. تو جو بات آپ کر رہے ہو، دیکھو ہم نے اپرچونٹیز نہیں دی. یہ تو ان 22 لاکھ میں سے ان 1 لاکھ کی میں بات کر رہا ہوں جہاں پر انہوں نے یہ اپرچونٹیز دی ہیں. اگر ہم 22 کے 22 لاکھ کو آن بورڈ لے آئیں گے، ہر ایک کو ہم اسی طرح فیسیلیٹیٹ کر لیں گے. میں آپ کو یہ دعوے سے کہتا ہوں، ایک مرتبہ میں گیا ایک سہروزے کے اوپر، جی یہ جو تبلیغی جماعت کا ہے، سہروزے کے اوپر گیا. ہمیں ایک ایسے مسجد میں لے جایا گیا جہاں پر سکول بھی تھا، اسی مسجد کا سکول بھی تھا. میں نے تو سہروزہ کم لگایا، سارا دن میں ان کی ایکٹیویٹیز دیکھتا رہا کہ یہ کیسے پڑھتے ہیں، کون ٹیچر ہے، کون آتا ہے، کیسے پڑھاتا ہے، یہ ریاضی یہ سٹوڈنٹس کیسے پڑھتے ہیں، انگلش کیسے پڑھتے ہیں. ان اساتذہ کرام کا میں نے ڈیووشن دیکھا. اور سب سے جو خوبصورت میں نے بات دیکھی وہ یہ کہ جو منظم انداز میں جو تنظیم میں نے طلباء کے اندر دیکھی، جو اس استاد کے لیے عزت اور احترام میں نے ان کے ہاں دیکھا، وہ انفارچونیٹلی ہمارے عصری تعلیمی اداروں کے درمیان سے نکل چکا ہے. ہماری عصری تعلیمی ادارے اس لیول کے اوپر وہ نہیں ہیں. جتنی محنت وہ کراتے تھے، صرف شام کو 4 سے لے کر وہ 6 بجے تک کا جو ٹائم تھا عصر اور مغرب کے درمیان، وہ ان کی کھیل کود کا تھا، باقی سب وقت ان کی پڑھائی میں گزر جاتا تھا. آج بھی اس یکساں نصاب تعلیم میں لکھ لو میری یہ بات، میں نہیں ہوں گا لیکن میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں کہ دینی مدارس کے طلباء باقیوں کو مات دے دیں گے، وہ باقیوں سے آگے نکل جائیں گے، یہ اس کو کمپیٹ نہیں کر سکیں گے. تو پھر اگر میرا ایک بچہ جو ہے وہ پبلک سکول سے نکل کر یا اس سے ایک جو ہے وہ مدرسے سے نکل کر جب وہ میرٹ کے اوپر آئے گا تو وہ ضرور کسی میڈیکل سکول میں، کسی انجینئرنگ سکول میں، کسی اچھی یونیورسٹی میں جائے گا. تو پھر وہ کیوں نہیں آئے گا، اس سے سائنٹسٹ کیوں نہیں بنے گا؟ لیکن وہ دین بھی اس کے ساتھ اور دنیا بھی، وہ دونوں کو ایک ساتھ انشاءاللہ لے کے چلے گا. اور یہ والی جو بات ہے ہماری، اگر کچھ جو ہے وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں آپس میں نہیں چل سکتے، میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو سب کو میں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ دیکھو میرا دین بہت خوبصورت دین ہے. میرا دین مجھے میرے اپنے سائنس سے نہیں روکتا، بالکل کہیں پر بھی ایسی رکاوٹ والی بات نہیں ہے. میری سائنس جو ہے مجھے میرے اپنے دین سے نہیں روکتی. یہ دونوں جو ہیں، میں شکاگو میڈیکل سکول میں کام کرتا تھا، بینچ کے اوپر وہاں پہ مجھے جو آفس ملا ہوا تھا، وہاں پہ کونے میں اپنی وہاں پر تو میری
4 نمازیں اسی میڈیکل سکول میں ہو جاتی تھیں. ایک نماز صبح کی سویرے میں اپنے اس پہ پڑھ لیتا تھا اپنے فلیٹ پہ, باقی آ کر ساری نمازیں ادھر ہوتی تھی. جو میرا فیکلٹی ایسوسیٹ تھا پروفیسر, ایک دن مجھ سے کہنے لگا کہ پروفیسر ہاؤ ڈو یو ریکنسائل بٹوین ریلیجن اینڈ سائنس, کہ تم ان دونوں کے اندر کیسے یہ دونوں کو ساتھ لے کے وہ چل رہے ہو. میں نے کہا کیا مطلب ہے تمہارا, کہ تمہارا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ میں اچھا سائنٹسٹ نہیں ہوں. کہتے نہیں, ہم دونوں ایک ہی بینچ پہ کام کرتے ہیں اور میں یہ دیکھ رہا ہوں تو مجھ سے بہتر سائنس کر رہا ہے. تو میں نے کہا میرا دین مجھے میری سائنس سے نہیں روکتا, میری سائنس جو ہے میرے دین کے آڑے نہیں آتی. تو سب کو میرا یہی پیغام ہے, نہیں ان کو, اس قوم کو آگے جانے دو, اس قوم کو بڑھنے دو, یہ آگے بڑھ جائے. دین ہمارا پیارا دین, اس کو ساتھ ہم لے کے چلیں, دین کو نہ چھوڑیں. اس دین کا امپیکٹ ہماری عصری تعلیم کے اوپر بھی ہو, جس سے ہمارا یہ ملک بن جائے, یہ پورا خطہ بن جائے, اس دنیا کے اوپر ہم چھا جائیں. یہ میں چاہتا ہوں اور اسی طرح سے یہ ہوگا اور انشاءاللہ یہ ہوگا. صرف یہ ہے کہ حکومت وقت کی طرف سے استقامت اس کے اوپر چاہیے, محنت چاہیے, سب کو ساتھ لے کر چلنے والا, بصیرت کے ساتھ ساتھ لے کر چلنے والا چاہیے. اگر یہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ ممکن ہے اور ہم کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی ناظرین, آپ نے دیکھا اور سنا کتنی خوبصورت گفتگو کی ہے. یقیناً سب کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا. دین ہی ہماری جو ہے سربلندی ہے اور ملک کے لیے بھی انتہائی وہ خوبصورتی کا ذریعہ بن سکتی ہے ایک دین, اور اس کو چلانے کے لیے یقیناً تعلیم یافتہ افراد کے ساتھ چلنا بہت ضروری ہے. اور ہمیں اجازت دیجیے گا, انشاءاللہ پھر نئے پروگرام میں نئے موضوع نئے مہمان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون